بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو جادو کا علاج بتاؤں گا، جادو کا توڑ بتاؤں گا، جادو کا اتارا بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جادو اثر نہ کرے، آئندہ جادو سے کیسے بچا جائے، اس کا عمل بتاؤں گا۔ یا یوں سمجھیں کہ اس عمل کو ہم کہتے ہیں روحانی چوکی کا عمل۔ اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ایسا عمل کریں کہ ہم پر روحانی چوکی بٹھا دیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ روحانی چوکی کیا ہے۔ آج کے اس عمل میں آپ کو روحانی چوکی کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کے ذریعے سے جس شخص پر جادو ہو، اس جادو کا توڑ بھی ہو سکتا ہے، اتارا بھی ہو سکتا ہے، کاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کسی بھی قسم کا ہو، وہ کالا جادو ہو، سفلی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ہلکا پھلکا ہو، زیادہ ہو، کوئی مہلک جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ وہ جادو کٹ جاتا ہے۔ بہت بڑے سے بڑا جادو ہو، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے وہ جادو کٹ جاتا ہے۔ اور اس ہی عمل سے آپ کی آئندہ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ جس پر بار بار اٹیکس ہوتے ہوں، بار بار کوئی جادو کرتا ہو، بار بار کوئی شخص جادو کا شکار ہوتا ہو، تو اس کے لیے بھی عمل یہی ہے۔ میں یہ عمل جادو کے توڑ کے لیے کم استعمال کرتا ہوں، آئندہ کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ اب آئندہ کی پروٹیکشن کو ہم اپنی زبان میں یا عملیات کی زبان میں ہم کہتے ہیں روحانی چوکی۔ یعنی ایسا عمل کریں چاروں طرف سے آپ کو باندھ دیں، چاروں طرف سے آپ کو پروٹیکشن ہو، کوئی شخص آپ پر وار کرنا چاہے وہ وار نہ کر سکے، یا اس کا وار ہے آپ پر اثر نہ کرے، وہ ناکام جائے۔ عمل بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمل آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہوگا۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ میں آپ کو بہت قیمتی وظائف بتاتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے اور ویڈیو کو مکمل بھی نہیں دیکھتے۔ آپ پلیز ایسا نہ کریں، اس سے میری حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے اور لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس طرح کی انشاءاللہ تعالی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں تو الحمدللہ میرا حوصلہ بلند ہے۔ اس طرح کی 3 4 ویڈیوز بھی آپ کو میں دن میں دے سکتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا مواد روکا ہوا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے، لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ کثرت سے لاؤں گا۔ میں اپنی بہت سی ویڈیوز پر چیلنج دیتا ہوں کہ یہ جو عمل بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو کوئی شخص نہیں بتائے گا، نہ کسی کو یہ عمل کرتے دیکھا ہوگا، نہ آپ دنیا کی کسی کتاب میں عمل پڑھیں گے، نہ ہی کسی یوٹیوب چینل پر آپ کو یہ عمل ملے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اس عمل کے متعلق بھی وہی چیلنج کرتا ہوں۔ کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ عمل ہے تو میں عملیات چھوڑ دوں گا۔ کوئی مائی کا لال یہ دکھا دے کہ یوٹیوب کے فلاں چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہے، میں اپنا کام چھوڑ دوں گا، عملیات کرنا چھوڑ دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ کہیں سے عمل نہیں ملے گا۔ میرے جیسے فقیر آپ کو اس طرح کے اعمال دیں گے۔ میرا آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ روحانی دنیا میں ترقی کریں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تمہید بہت زیادہ ہو گئی، عمل کی طرف آتا ہوں۔ عمل کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس شخص پر جادو ہو یا جس شخص کے لیے روحانی چوکی کا عمل کرنا ہو یا جس شخص کو آئندہ کے لیے پروٹیکٹ کرنا ہو، اس شخص کو آپ سامنے بٹھائیں گے۔ سامنے بٹھانے کے بعد آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے یہاں یہ گلاس رکھے، مٹی کے گلاس ہیں، آپ کو مٹی کے گلاس چاہیے ہوں گے، 4 گلاس مٹی کے چاہیے، ساتھ میں 4 آپ کو انڈے چاہیے۔ آپ کیا کریں گے، ہر ایک گلاس کے اوپر 11 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ ہر ایک گلاس کے اوپر آیت الکرسی پڑھیں، دوسرے گلاس پہ بھی 11 بار پڑھیں، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، اس ترتیب کے ساتھ ٹوٹل 44 بار آیت الکرسی ہو گئی۔ پھر 2 گلاس مریض کے سامنے رکھیں، 2 گلاس مریض کے پیچھے رکھیں۔
اس انداز سے رکھیں چکور، یعنی ایک بالکل مریض کے سامنے آپ نے رکھا، دوسرا دوسری طرف رکھا، تیسرا گلاس مریض کے پیچھے رکھا اور چوتھا بھی مریض کے پیچھے رکھا۔ 4 کونے بنانے ہیں گلاسوں کے ساتھ اور ان کے درمیان میں مریض کو آپ کو بٹھانا ہے۔ آپ نے گلاسوں پر، مٹی کے گلاسوں پر 11 بار آیت الکرسی پڑھی اور 4 کونوں کے اندر آپ نے یہ گلاس رکھے، درمیان میں آپ نے مریض کو بٹھا دیا، گویا کہ یہ چوکی ہو گئی، گویا کہ یہ حصار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 4 انڈے ہونے چاہیے، جیسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ انڈے رکھے۔ یہ انڈے آپ کو دینے ہیں مریض کو۔ مریض کیا کرے گا کہ پہلے یہ اپنے پورے جسم سے انڈے پھیرے گا، ایک انڈا لے لے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر یہ انڈا پھیرے، پھر دوسرا انڈا پھیرے، تیسرا، چوتھا، یہ 4 کے 4 انڈے مریض اپنے جسم سے پھیرے گا، ایک کر کے یہ اپنے جسم سے انڈے پھیر لے گا۔ اس کے بعد کسی شاپر میں یا کسی برتن میں یہ انڈے رکھ کر مریض کے سامنے رکھیں، مریض اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ 1 بار شروع میں، 1 بار آخر میں، یا 3 بار شروع میں، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، نماز والا درود شریف پڑھنا ہے طاق تعداد میں۔ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 13 بار، 15، 17، 21، جتنا اللہ آپ کو توفیق دے آپ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ شروع میں بھی آپ نے درود شریف پڑھا، آخر میں بھی درود شریف پڑھا۔ 1 بار درمیان میں آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب پہلا عمل کریں گے آپ مریض پر، شروع میں بھی درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، 1 بار آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ 1 بار یاسین پڑھنے کے بعد یوں انڈے پر بھی آپ نے دم کیا، مریض پر بھی دم کیا، اور زور سے اس گلاس کے اندر آپ کو انڈا ڈال دینا ہے۔ اتنے زور سے ڈالنا ہے کہ انڈا جا کر گلاس میں ٹوٹ جائے۔ اگر انڈا نہ ٹوٹا کسی وجہ سے تو یہ عمل آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا، اس ترتیب کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ انڈا اٹھا کر آپ کو زور سے گلاس میں پھینکنا ہے تاکہ انڈا ٹوٹ جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ شروع میں 3 بار، 7 بار یا 11 بار طاق عدد میں درود شریف شروع میں بھی پڑھیں گے، آخر میں بھی پڑھیں گے۔ مریض انڈوں پر ہاتھ رکھے گا۔ اب آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے 3 بار۔ 3 بار پڑھنے کے بعد پہلے کی طرح پھر دم کرنا ہے، پھر یہ انڈا اٹھائیں گے آپ زور سے، دوسرے گلاس میں آپ زور سے ڈالیں گے تاکہ یہ انڈا ٹوٹ جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ تیسرے گلاس کے پاس جائیں گے، وہاں پر آپ کو 5 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ چوتھے گلاس پر جائیں گے، آپ کو 7 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یعنی کہ پہلی بار جب آپ عمل کریں گے 1 بار یاسین، دوسری پر 3 بار یاسین، تیسرے گلاس پر آپ کو 5 بار یاسین، اور چوتھے گلاس پر آپ کو 7 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ٹوٹل اس طرح سورہ یاسین 16 بار ہو گئی۔ یہ آپ نے عمل مکمل کر لیا۔ مریض پر بھی دم کرتے رہے، پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلاتے رہیں، ایک ہی دن پی لے کافی ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے ایک ہی دن میں الحمدللہ روحانی چوکی بھی قائم ہو جاتی ہے اور جادو کی پروٹیکشن بھی ہو جاتی ہے، جادو کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سے دوست یہ سوال کریں گے اس کے بعد اس گلاس کا اور ان انڈوں کا کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی عام شخص ہے جس کا عملیات سے لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ انڈے اس گلاس میں رہیں اور اس کے بعد کسی شاپر سے باندھ کے ان انڈوں کو کہیں جنگل میں کسی ویران جگہ میں چھوڑ دے یا زمین میں دفنا دے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں پر رکھیں وہ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، کچرا یا گندگی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عامل ہے جو عملیات کرتا ہے تو ایسا شخص اس عمل کو کرے تو اس گلاس میں سے ان انڈوں کو نکالے، شاپر میں ڈالے اور انڈوں کو کہیں پر جنگل میں یا کہیں زمین میں دفنا دے۔ بعد میں یہ گلاس دھو کر کسی اور فرد کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ بہت قیمتی عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ آپ کو کوئی بھی اس طرح کے عملیات نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو مخلصی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ آپ کا اعمال بیان کرتا ہوں۔ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کے اندر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گا۔ اور میری طرف سے تمام حضرات کو اجازت ہے، بس ایک شرط ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر اجازت طلب کر لیں۔ میری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا۔ رپلائی نہ بھی ملے
تب بھی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔